پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس وقت ایران میں موجود ہیں اور اہم دورے پہ ایران پہنچے ہیں۔ وہ محسن نقوی صاحب پاکستان کے وزیر داخلہ، جو شاید 10-11 دن پہلے 11 اور 12 اگست کو بھی وہ ایران کا ایک اہم دورہ کر کے پاکستان آئے تھے، تو وہ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہیں اس دورے کے دوران۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو خبریں چل رہی ہیں امریکہ کی جو فائنینشیل سینکشنز ہیں اس حوالے سے کوئی ریلیف ملے گا یا کیا ہوگا اس پر؟ بھائی ریلیف تو دینی ہے، وہ تو امریکہ نے دینی ہوگی نا، جہاں تک تو ریلیف کی بات ہے۔ لیکن میں تمہیں جو عام ترین بات ہے، ہمیں جو سب سے پہلے سیگمنٹ کو لینا پڑا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ آج رات جب تیل کی قیمتوں کا تعین ہونا ہے تو ہم پہ اور عذاب نہ آئے، جو کہ مسلسل آ رہا ہے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری ہے اس وقت تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ایران کو زیر بحث لانا کیوں ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دورے کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ امریکہ کا جو وزیر تجارت ہے، کامرس منسٹر، اس نے اپنے نام سے اس نے ایک مضمون لکھا ہے فائنینشیل ٹائمز میں، جس میں اس نے کہا ہے کہ اس وقت ہم ایران کے ساتھ اس مرحلے پہ ہیں جیسے دوسری جنگ عظیم میں 1943 میں امریکہ، روس، اس نے تو نام لیا امریکہ اور برطانیہ کا، اور اس زمانے میں ایک تہران کانفرنس ہوئی تھی نومبر 1943 میں، 1943 میں دوسری جنگ۔ حالانکہ اس میں شامل کون کون ہوئے تھے؟ روزویلٹ تھا امریکی صدر، چرچل برطانوی وزیر اعظم، اور اس زمانے میں چونکہ سوویت یونین بھی جرمنی کے خلاف اتحادی تھا تو وہ بھی اسٹالن کا اس نے ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا وہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب جنگ کو ختم کرنا ہے، حتمی مراحل میں داخل ہونا ہے، اور اس کی روشنی میں پھر ایک سال بعد جو ہے نا، ایک وہ انہوں نے چھاپا بردار فوجیں جو ہے وہ نارتھ فرانس میں، شمالی فرانس میں اتارنا شروع کی تھیں، جہاں سے پھر جو ہے جرمنی پر انہوں نے پش بیک کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب حتمی مرحلے کی بات کرتے ہوئے جس کا ذکر نہیں کرتا کہ یار اگر تم کہہ رہے ہو کہ اب وہ فائنل، تو کیا خالی بات وہاں ختم ہو گئی تھی شمالی فرانس پہنچ کے؟ بالآخر جب جنگ ختم ہوئی تھی تو بھائی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایٹم بم کے استعمال سے ختم ہوئی تھی۔ تو جب یہ آپ حتمی مرحلے کی بات کر رہے ہو تو آپ اشارتاً کیا کہہ رہے ہو کہ ہمیں جنگ مکانے کے لیے ادھر ہی جانا پڑے گا، اس انتہا تک جانا پڑے گا۔ اس بات کو گول کر گیا ہے وہ، اس بات کو گول کر گیا۔ لیکن یہ کہا کہ ہم نے ویسے چونکہ جنگی اعتبار سے ایران کو ویسے ہی کمزور تر کر دیا ہے، تباہ تر کر دیا ہے، اب یہ ہے کہ ہم اس کی جو ہے اقتصادی شہرت یوں کر کے اگر پکڑ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے۔ نہیں، یہ کہیں تیسری عالمی جنگ والی کہانی والا بابا یہ تقریباً ویسی ہی بات کر رہا ہے نا، کیونکہ دیکھو تمام تر جو آپ نے سینکشنز لگانی ہے، باقی ملک تو آپ سے ڈر جائیں گے۔ آپ تو اس طرح کی گفتگو آپ کر رہے ہیں یہ سینکشنز کے ذریعے کہ جیسے 9/11 کے بعد آپ نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ فرینڈز اور فو، آپ ہمارے دوست ہیں یا دشمن، یہی تھا نا۔ تو اس صورتحال میں تو دنیا میں کوئی ملک نہ خریدے ایران کا تیل، صرف چین خریدتا رہے، سٹور بھی کرتا رہے، اپنی ریفائنریز میں ان کو پاک صاف کر کے باقی لوگوں کو بھی بیچتا رہے، تو ایران کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس میں تو یہ کہا ہے کہ کہیں بھی نہیں بکے گا۔ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا، ہم پہ کیا، ہم تو پہلے ہی ہمارا سرکاری طور پر، ہماری سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری تو گیس پائپ لائن نہیں ہم نے امریکی سینکشنز کے خوف سے بنا رکھی۔ آگے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اصلی بات جو لوگوں کو سمجھانے کی ہے کہ یہ تو تیسری عالمی جنگ وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو باتیں کر رہے ہیں چین کے ساتھ۔ ان سب کو دیکھا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کے ایران کے دورے کا جو اعلان ہے وہ ہم نے تو نہیں کیا، وہ ایران نے کیا ہے کہ وہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں، تہران کا۔ ہاں درست ہو گئی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ انہوں نے ان سے پہلے جو روابط ہوئے انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم. اس کے بعد رائٹر نے خبر دی ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے 3 یا 4 دن پہلے فیلڈ مارشل صاحب سے بات کی تھی. ہو گئی بات, کلیئر ہو گئے نا. اس کے بارے میں جب رجوع کیا گیا ہے وائٹ ہاؤس سے کہ جی آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ فون کیا یا نہیں کیا, تو انہوں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, خاموشی اختیار کی, نہ تردید کی نہ تصدیق کی. البتہ وہ جو آپ کی اور ہماری جو ہیں وہ بہت اچھی دوست کیتھلین ڈان باس, انہوں نے ٹویٹ کھڑکا دیا. اشارتاً یہ اپنا ایک ایکس میسج لکھا ہے کہ ٹرمپ رپورٹڈلی کالڈ منیر لاسٹ منیر ویک. ورنہ یہ کہہ سکتی تھی کہ جی میں نے اپنے طور پر چیک کی ہے تو میرا خیال ہے یہ رپورٹس غلط ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بھی ٹھیک ہو گئی بات. اب سوال اٹھتا ہے کہ وائی فیلڈ مارشل. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی اندازہ لگانا ہوگا کہ اس وقت جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ایران کے اندر فیصلہ سازی جو ہے وہ پاسداران انقلاب کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. اس کی لیے ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس تو ایسے شواہد موجود نہیں ہیں, لیکن دی اکانومسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تہران کی پورے شہر میں جو ہے اس وقت بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ 7 افراد کی تصاویر ہے, اور وہ 7 افراد میں ایران کا صدر شامل نہیں ہے, ایران کے وزیر خارجہ شامل نہیں ہیں. سب سے نمایاں نام جو ہے وہ محسن رضائی کا ہے, جو ابھی اسپرچل لیڈر کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ان کی سب سے بڑی تصویر ہے. اب ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے؟ انہی محسن رضائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف اقتصادی جنگ جاری رہتی ہے, یہ آج ہے ان کا, تو پھر ناٹ اے سنگل ڈراپ آف آئل, تیل کا ایک قطرہ بھی نہ تو آبنائے حرمت سے یا کسی اور جگہ سے جو ہے دنیا میں کہیں بھی جا سکے گا. یعنی پھر وہ ہوسی بھی یہ وہ ادھر, یہ تو شروع سے ہارڈ لائنر ہے نا ہر حوالے سے. ان لوگوں کے ساتھ جو اب نیشنل سیکورٹی, اب یہ صاحب جو ہے محسن رضائی, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے یہ پاسداران انقلاب کے سب سے زیادہ طویل عرصے تک سربراہ رہے ہیں, یعنی کمانڈر ان چیف ان کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ازاں جب وہ جنگ کے بعد جو بحالی کا سارا جو پروسیس ہوتا ہے اس کی بھی انہوں نے نگہبانی کی ہے. تیسری بات, یہ صدارتی امیدوار بھی تھے, خود کنٹیسٹ کر چکے. خود. اچھا, وہ جیت نہ پائے, تو اب وہ اس وقت ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ ان کی سب سے زیادہ, مطلب کہ ان کا کہنا بالکل ایسے ہے کہ جیسے سپریم کمانڈر لیڈر نے کہہ دیا. ان کے ساتھ جو گفتگو ہو سکتی ہے وہ ایک آرمی ٹو آرمی, ملٹری ٹو ملٹری, سو پاسداران کو انگیج کرنے کے لیے فیلڈ مارشل بیسیکلی یہ کہ یہ ان کو کہ بھائی صاحب دیکھ لیں, میں ایز اے ملٹری آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو, لیٹس سی کہ بھائی اس طرح کے یہ اس کے لیے کیا کیا ریپرکشنز ہو سکتی ہیں. تو ٹرمپ سے جو بات ہوئی اس میں ٹرمپ صاحب بھی آن بورڈ ہیں, کیونکہ اس کی اچھا تصدیق نہیں آئی تو تردید بھی نہیں آئی. تردید نہیں آئی نا, ٹھیک ہے, لیکن اگرچہ وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے, شوٹ شوٹ ٹاک ٹاک, کہ تڑیاں بھی لگاتے رہو. اب جیسے آج وہ اڑتے ہی موصوف نے صرف ایک لائن لکھی ہے, ایران از کمپلیٹلی کلیپسنگ. وہ ٹرمپ صاحب نے کہ ایران مکمل طور پر تباہ ہو رہا ہے. سو لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز, کوئی ادھر سے بھی لچک دکھائی جائے, کوئی ادھر سے بھی لچک دکھائی جائے, اور ہم جیسے ملک